للآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ دعا سیریز کا آج ڈے 4 ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج کا ٹاپک ہے دعا کی شرائط، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس کو سمجھنا پڑے گا کہ شرائط کیا ہوتی ہیں۔ شرائط کیا ہوتی ہیں؟ رولز، رائٹ۔ یہ کام کرنے سے پہلے آپ کو یہ شرط پوری کرنی پڑے گی تو آپ کا یہ کام ہوگا، ٹھیک ہے۔ دو باتیں ہیں دعا کے حوالے سے، ایک ہے دعا کی شرائط اور ایک ہے دعا کے آداب۔ دعا کے آداب انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہوگا۔ اب شرائط کو کیسے سمجھا جائے؟ جیسے کوئی انسان جاب کے لیے جاتا ہے تو وہاں شرط لگائی جاتی ہے کہ آپ کی ایج لمٹ یہ ہونی چاہیے، اگر آپ کی عمر اس سے اس کے درمیان ہے تو آپ کو جاب ملے گی۔ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کرائٹیریا سیٹ کیا ہوتا ہے، وہ ان کی شرائط ہوتی ہیں، اگر آپ اس کے مطابق اترتے ہیں تو پھر آپ کو جاب دی جاتی ہے۔ پھر آپ کو طریقہ کار بعد میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ کو جاب کیسے کرنی ہے۔ تو وہ طریقہ کار آداب میں آ گیا اور جو کرائٹیریا ان کا وہ جو شرائط ہو گئی، ٹھیک ہو گیا نا۔ جیسے اگر کوئی انسان ڈرائیونگ لائسنس لینا چاہتا ہے تو اس کو CNIC نمبر دینا ہوگا اپنا، ٹھیک ہے نا، اپنی ایج بتانی ہوگی کہ کیا اب اگر کوئی ڈرائیونگ سیکھ لیتا ہے، یعنی آداب اس نے سیکھ لیے لیکن اس نے شرائط ہی پوری نہیں کی تو اس کا کام کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب اس کو الاؤ ہی نہیں کیا جائے گا کہ تمہاری تو ایج ہی نہیں ہے تو تم تو ڈرائیونگ نہیں کر سکتے۔ بے شک آپ نے سیکھ لیے، اب آپ نے آداب سیکھ لیے سارے کے سارے، لیکن آپ نے دعا کی شرائط پوری نہیں کی تو آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ اس لیے بہت سے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں تو قبول نہیں ہوتی، کیونکہ انہوں نے دعا کی شرائط ہی پوری نہیں کی ہوتی۔ تو انشاءاللہ آج ہم وہ سیکھیں گے۔ پہلی شرط کیا ہے؟ دعا میں اخلاص ہونا۔ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ خالص، جیسے سورہ اخلاص ہے جس میں پیور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اللہ ہے کون، اللہ کا تعارف بیان کیا گیا ہے، ٹھیک۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، پورا اخلاص ہے اس کے اندر، کوئی شرک نہیں۔ اسی طرح دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں اگر ان میں شرک آ جائے، شراکت آ جائے، جیسے آپ نماز ادا کر رہے ہیں اور آپ وہ نماز کسی کے لیے ادا کریں کہ کوئی آپ کو دیکھے اور آپ کی تعریف کرے تو آپ کا عمل وہ ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے اس کی شرط پوری نہیں کی۔ آپ نے روزہ رکھا، کس لیے روزہ رکھا؟ تاکہ سب کو پتہ چل جائے میں بہت روزے دار ہوں، ٹھیک ہے۔ آپ نے تہجد پڑھی اس لیے کہ آپ سب کو بتا سکیں کہ آپ رات کو اٹھتے ہیں اور اٹھ کے دعا کرتے ہیں۔ تو آپ نے عبادات کی جو شرائط تھی وہ پوری نہیں کی تو آپ کی عبادت قبول نہیں ہوں گی۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ دعا بھی ایک عبادت ہے، تو دعا کے اندر بھی یہ شرط ہے کہ اس میں اخلاص ہو، خالص ہوں آپ، یعنی آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ سورہ الاعراف میں آتا ہے بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مثل بندے ہیں، یعنی جن کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ تو آپ ہی کی طرح کے بندے ہیں۔ اس کا مطلب کہ آپ کی دعا کے اندر شراکت آ گئی ہے، آپ اللہ سے نہیں مانگ رہے بلکہ آپ بندوں سے مانگ رہے ہیں، اس میں اخلاص نہیں ہے۔ یعنی آپ نے جو پکارا وہ اپنے رب کو نہیں پکارا، آپ نے تو اس کی مخلوق کو پکارا ہے، اس میں تو اخلاص نہیں ہوگا، اس میں تو پیورٹی نہیں ہوگی، تو کیسے وہ دعا قبول ہوگی؟ وہ تو آپ ہی کی طرح کے بندے ہیں جن سے آپ مدد مانگتے ہیں، تو آپ نے تو اللہ سے مدد مانگنی ہے انشاءاللہ۔ یہ جو من دون اللہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ جو آیت تھی ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، اس میں من دون اللہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا، یعنی بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مثل ہے۔ دون اللہ مطلب اللہ کے سوا، تو اللہ کے سوا میں ہر وہ چیز شامل ہے جو اللہ کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے، جسے اللہ نے پیدا کیا، اس میں انسان بھی، حیوان، جانور سب آ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ اللہ کو چھوڑ کے ان سب کی عبادت کریں گے، ان سب کو پکاریں گے تو گویا آپ نے شرک کیا ہے، آپ نے اللہ سے نہیں مانگا، ٹھیک ہے۔ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی جو ابن عباس تھے ان کو کچھ جو ہے وہ بات کہی تھی، وصیت کی تھی، وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لڑکے میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔
یعنی اللہ کے احکام کی، اللہ کے حکموں کی حفاظت کر، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا۔ تجھے جب کوئی سوال کرنا ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے کر، اور جب مدد مانگنی ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے مانگ۔ کتنی خوبصورت بات ہے۔ ہم نے سارے احکامات پورے کرنے ہیں تو پھر رب اسی طرح ہوگا جیسے ہم اس کو اپنے سامنے پائیں گے، فوراً اللہ ہماری پکار کا جواب دے گا۔ لیکن کرنا کیا ہے کہ سوال کرنا ہے، مدد مانگنی ہے تو اللہ سے مانگنی ہے، اور کسی سے نہیں مانگنی۔ لوگ روتے رہتے ہیں، دوسروں سے مانگتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے ان کی پوری نہیں پڑتی، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو ہمیں مانگنا ہے تو خالصتاً اللہ سے مانگنا ہے۔ پھر وہی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ جو صرف تجھی سے مدد ہے، یہ کیا؟ یہ اخلاص ہے، اللہ کو یہی تو چاہیے۔ تو ہم نے ایسے نہیں کرنا کہ مسائل پریشانیاں آئی ہیں تو ان کے چھٹکارے کے لیے ہم غار میں چھپ جائیں، اپنے کمروں کے دروازے بند کر لیں، کسی سے ملنا جلنا چھوڑ دیں، ایسے نہیں کرنا۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس ذات کو پکارنا ہے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول کرے گا انشاءاللہ، وہ ہمیں مشکلوں سے باہر نکالے گا۔ تو اگر ہم نے اپنے زندوں کے لیے دعا کرنی ہے تب بھی اخلاص کے ساتھ، ہم نے اپنے مردوں کے لیے دعا کرنی ہے تو بھی اخلاص کے ساتھ، اپنے لیے دعا کرنی ہے تو بھی اخلاص کے ساتھ۔ تو جو کچھ مانگنا ہے اخلاص کے ساتھ مانگنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے کہ دعا میں جلد بازی نہیں کرنی۔ اچھا، اس چیز کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، جلد بازی کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ دعا جو ہے نا وہ برباد ہو جاتی ہے جلد بازی کی وجہ سے۔ اب جلد بازی کیا چیز ہے؟ اس میں ایک حدیث آپ کو سناؤں گی۔ بندے کی دعا مسلسل قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تب تک قبول ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 1، جب آپ کسی گناہ کی جو دعا نہیں کرتے، دوسرا قطع رحمی تعلق توڑنے کی دعا نہیں کرتے، اور جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ اب سوال یہاں تو جلد بازی کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا جلد بازی سے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فرمایا مثلاً وہ کہتا ہے کہ میں نے بہت دعا مانگی ہے، مجھے یقین نہیں کہ میری دعا قبول ہو، تب وہ تھک جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے جلد بازی۔ یعنی آپ کہیں کہ میں نے بہت دعائیں مانگی ہیں پر میری دعا قبول نہیں ہوئی، یا آپ مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں دعا تو مانگ رہا ہوں لیکن مجھے یقین نہیں کہ دعا قبول ہو، اور پھر انسان تھک ہار کے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، اکتا جاتا ہے اللہ سے مانگتے مانگتے۔ یہ ہے جلد بازی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اللہ کے فرشتے کیسے ہیں، قرآن میں آتا ہے اور جو فرشتے اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ تکبر کرتے ہیں اور نہ تھک کر عبادت چھوڑتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی نہیں چھوڑتے، کبھی بھی نہیں تھکتے۔ اور ایک انسان ہے کہ وہ اللہ سے مانگ کے تھک جاتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث ہے کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا اس وقت تک قبول کی جاتی ہے جب تک وہ یہ کہتے ہوئے جلد بازی نہیں کرتا کہ میں نے دعا مانگی تھی مگر وہ قبول نہیں ہوئی۔ یہ جلد بازی ہے۔ آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں جلدی جلدی عطا کر دے، جلدی جلدی بھلائی دے، تو یہ جلد بازی ہے نہیں۔ وہ آپ مانگ سکتے ہیں، جیسے ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ہمارے اللہ ہم پر ایسی بارش نازل فرما جو جلد آنے والی ہو نہ کہ دیر لگانے والی، ٹھیک ہے۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دیر سے آئے درست آئے۔ کیوں دیر سے آئے؟ اللہ سے مانگے، اللہ آپ کو فوراً عطا کرے گا۔ اللہ کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے نا۔ آپ اللہ سے یہ مانگ سکتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو بھلائی ہے جلدی میرے تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے، لیکن اس طرح سے نہیں مانگنا کہ اللہ تعالیٰ میں نے بہت مانگا میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ یہ ہے جلد بازی کہ آپ نے دعا کرنا چھوڑ دی، یہ جلد بازی ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ اسراء میں آتا ہے وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ انسان برائی اس طرح مانگتا ہے جس طرح اس کو بھلائی مانگنی چاہیے، اور انسان بڑا ہی جلد باز ہے۔ یہ ہے جلد بازی۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور پھر تھک گئے ہیں کہ اب میں نہیں دعا اور کر سکتا یا کر سکتی، یہ جلد بازی ہے۔ تو جب بھی دعا کرنی ہے بڑے اطمینان کے ساتھ دعا مانگنی ہے، اور اس میں دوام ہونا چاہیے، مستقل مزاجی ہونی چاہیے، چھوڑنی نہیں آپ نے دعا، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی آپ بالکل قریب ہوتے ہیں منزل کے لیکن آپ وہاں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، بالکل قریب ہوتے ہیں، بس وہ کام ہونے والا ہوتا ہے لیکن آپ تھک جاتے ہیں۔ وہی تو انسان کا ٹیسٹ ہے، آخری لمحے تک جب تک وہ خیر پھوٹ نہ جائے، وہ جو دعائیں آپ نے اللہ سے مانگی ہیں وہ دروازے کھل نہ جائیں، تب تک آپ نے دستک دیتے رہنا۔ ہم کسی انسان کے گھر کے باہر کھڑے ہوں نا، وہ ہمیں اوائڈ کر رہا ہو اور ہم کتنی نوک کریں، بیل بجائیں تو کبھی نہ کبھی دروازہ کھل جاتا ہے، تو پھر یہ تو اللہ اور بندے کا معاملہ ہے۔ جو بندہ کھٹکھٹائے گا، روئے گا، تو اللہ اس کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ بس تھکنا نہیں ہے،
رکنا نہیں ہے، دعائیں مانگتے رہنے اور جلد بازی نہیں کرنی کہ میں نے مانگا اور مجھے نہیں ملا. ہمیشہ مانگتے رہنا. اور ہاں، خیر کی چیزیں جلد مانگے، یا رب العالمین جلد عطا فرما، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری شرط کیا ہے کہ انسان بھلائی کی دعا کرے، یعنی اس کی دعاؤں میں برائی نہ ہو، یعنی حرام کاموں کی دعائیں نہ ہوں. ٹھیک ہے. بندہ مسلسل دعا کرے، اسے قبول ہوتی رہے گی، لیکن جب اس نے گناہ کی دعا مانگی تو وہ قبول نہیں ہوگی. سپوز کوئی کہتا ہے کہ میں نے میوزیکل کانسرٹ میں جانا ہے، میں نے سنگر بننا ہے، میری دعا قبول ہو جائے. اب یہ چیز غلط مانگ رہا ہے وہ. ٹھیک ہے. مجھے مووی کی ٹکٹ مل جائے، میں سینما جا سکوں، یہ غلط بات ہے، پھر دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو جو آپ مانگ رہے ہیں اس میں کوئی گناہ کی چیز نہیں ہونی چاہیے. اگلی شرط کیا ہے کہ آپ جو دعائیں مانگیں، جو بھی آپ دعا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگیں، تو آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ قبول ہوگی. یقین اس میں بہت ضروری ہے. یعنی آپ کا جو دل ہے وہ اس چیز کی گواہی دے کہ مجھے یہ مل جائے گا، یہ بہت ضروری ہے. یعنی ایک تو اخلاص تھا جس میں ہم نے کہا کہ اللہ سے مانگنا ہے، لیکن دوسرا یہ کہ آپ کو دعا کی قبولیت پہ یقین ہو. ٹھیک ہے. یعنی ایک حدیث میں آتا ہے کہ تو اے لوگو، جب تم اللہ سے دعا کرو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو غافل دل یا بے پرواہی سے دعا کرتا ہو. ٹھیک ہے. یعنی آپ کا دل، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کن الفاظ میں آپ دعا کریں، آپ کو خود بھی سمجھ نہیں ہے. سم ٹائم آنکھیں بند ہو رہی ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا مانگ رہے ہیں، یا بس جو رٹی رٹائی دعائیں تھیں وہ پڑھ لی، دل سے تو مانگی ہی نہیں. تو آپ جو کچھ منہ سے نکال رہے ہیں، پہلی بات آپ کو سمجھ ہو کہ آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، اور دوسری بات آپ جس ذات سے مخاطب ہیں، جس سے مانگ رہے ہیں، آپ اس کو بھی جانتے ہو. جب آپ کو اللہ کی ذات کی پہچان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اللہ کے آگے اپنی ساری اپلیکیشنز رکھ دیں گے، لیکن آپ نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں کہ اللہ یہ سب کچھ کرنے پہ قادر بھی ہے کہ نہیں، اور آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کس سے مانگ رہے ہیں. اس دنیا میں جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو آپ کے ذہن میں ایک امیج ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنا مال ہے، یہ مجھے دے ہی دے گا، یعنی آپ کو یقین ہوتا ہے. تو اللہ کی ذات کو پہچاننا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کس سے مخاطب، اللہ سے مخاطب ہے. تو پھر وہ انسانوں کی طرح تو نہیں نا رب آپ کا. تو پیارے پیارے الفاظ میں اللہ سے دعا مانگنی ہے، کانشیس ہو کے، دل آپ کا ساتھ ہو. ٹھیک ہے. دل اور زبان دونوں اکٹھے ہوں، ملے ہوں، یہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا بول رہے ہیں. یعنی یہ نہیں کہ جلدی جلدی دعا مانگی، خود بھی سمجھ نہیں آئے کہ کیا مانگی، یا فضول جملوں میں دعا مانگ دی. ایسے دعائیں نہیں قبول ہوتی. غافل دل، بے پرواہ، بس اللہ تعالیٰ یہ عطا کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، اور بس دعا ختم، السلام علیکم، بس. ایسا نہیں کرنا آپ نے. جو مانگنا ہے وہ دل سے مانگنا ہے، اور پھر یہ یقین رکھنا ہے کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی. تو انشاءاللہ اللہ ضرور دعا قبول کرے گا. اس کے بعد ایک شرط کیا ہے دعا کی قبولیت کے لیے؟ پاکیزہ اور حلال رزق. یعنی ایک انسان جس کا رزق پاکیزہ نہیں ہے، وہ جو مال کما رہا ہے وہ حرام ریسورسز سے کما رہا ہے، وہ جو کپڑے پہن رہا ہے وہ حرام ہے، تو اس کی دعائیں کیسے قبول ہوں گی؟ ٹھیک ہے. سورہ بقرہ میں آتا ہے لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں جو دینا ہے دنیا میں ہی عنایت کر دے، ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. یعنی ایک ہی ہے کہ وہ کیا مانگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو دینا نا بس مجھے ادھر ہی دے دیں، مجھے اینڈ میں کچھ نہیں چاہیے. تو یہ کیسا عمل ہے؟ یہ شرط پوری نہیں ہوتی. یہ دعائیں پاکیزہ دعائیں نہیں ہیں، یہ اچھی دعائیں نہیں ہیں، یہ اچھی دعاؤں میں سے دعا نہیں ہے. اچھے طریقے سے ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں کہ جو متقی لوگ ہوتے ہیں، جو پاک صاف رہنے والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے. ایک حدیث کا مفہوم ہے اس طرح سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال گرد میں ڈوبے ہوئے ہیں، مطلب بہت مٹی ہے، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، حالانکہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا لباس حرام ہے، وہ حرام مال ہی سے پلا بڑا ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی؟ ایسے لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہ جو کہتا ہے کہ مجھے بس ادھر ہی مل جائے، کتنا جلد باز ہے وہ. یہ اچھی دعائیں نہیں ہیں، یہ پاکیزہ دعاؤں میں نہیں ہیں. تو ہم نے پہلے دیکھنا ہے کہ جو ہم کمائی کر رہے ہیں وہ حلال ہے کہ حرام ہے. حرام لوگوں کی، جو حرام کمائی کرتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. اور پھر یہ بھی کہ واقعی ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں کہ نہیں ڈرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں شامل کرے
کہ جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہم نے اپنے کھانا پینا لباس یہ سب کچھ چیک کرنا ہے کہ یہ حلال اور طیب ہے کہ نہیں، حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو، نہیں پاک بھی ہو۔ بہت سی چیزیں حلال تو ہیں لیکن وہ طیب نہیں ہوتی، وہ پاک نہیں ہوتی، سو ہم نے ان میں سے چوز کرنا ہے کہ پاک چیزیں کون ہیں۔ اب دیکھیں آپ کے کھانے پینے کا ہماری زندگی پر، ہماری عبادات پہ کتنا فرق پڑتا ہے۔ ایک وہ انسان جو جنک فوڈ کھا رہا ہے، سپوز جنک جو ہے وہ حلال ہے، آپ چکن کھا رہے ہیں لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کی عبادات میں خرابی آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلی شرط دیکھیں، بہت سے لوگ اس کو میں یہاں پہ کلیئر کر دوں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہ بھیجیں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نہیں، مستحب ہے، یعنی پسندیدہ ہے کہ آپ اپنی دعا کے ساتھ درود شریف پڑھیں، یہ شرائط میں آ گئی، آپ پڑھیں تو آپ کی دعائیں مطلب جلدی قبول ہو جائیں گی، لیکن ایسی بات نہیں کہ دعا قبول نہیں ہوگی، لیکن پڑھیں گے تو بہت اچھی بات ہے۔ جیسے دیکھیں آپ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو آپ جو دعا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود نہیں بھیجا جا رہا، اور آپ ایک دعا مانگتے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وسیء الاسقام، تو اس کے اندر بھی درود شریف نہیں آتا۔ کتنی ذکر و اذکار ہیں جن میں درود شریف نہیں آتا۔ سو اگر آپ درود شریف پڑھ لیں تو یہ مستحب ہے، یعنی پسندیدہ عمل ہے، الحمدللہ۔ تو یہ وہ ساری شرائط ہیں، یہ ساری کنڈیشنز ہیں کہ یہ پوری ہوں گی تو ہی آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، ٹھیک ہے۔ آپ سارے آداب سیکھ لیں، ایسے دعا مانگنی ہے، ایسے مانگنی ہے، لیکن آپ شرط ہی پوری نہیں کر رہے، آپ دعائیں دل سے نہیں کر رہے، تو پھر وہ کیسے قبول ہوں گی؟ آپ کے اندر اخلاص ہی نہیں ہے، آپ کے اندر تڑپ ہی نہیں ہے دعا کی، پھر وہ کیسے قبول ہوگی؟ آپ کا کھانا پینا حرام ہے، نہیں دعائیں قبول ہوں گی۔ تو آج آپ نے ان سب چیزوں کی لسٹ بنا کے جائزہ لینا ہے کہ ان میں سے کوئی ایسی چیز ایسی تو نہیں جو آپ کر رہے ہیں، کہیں آپ تو جلد بازی تو نہیں کر رہے، یا ایسا تو نہیں کہ بس آپ دعائیں مانگنے چھوڑنے ہی والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ آڈیو سنا دی کہ آپ نے اس میں جلد بازی نہیں کرنی، مانگتے رہنا ہے، دستک دیتے رہنا ہے، دروازہ انشاءاللہ ضرور کھل جائے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔